مرشدان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم لوگ ایک ایسے ماہ سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسدت الشیاطین۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش جن و شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غرض و آیت بھی بیان فرمائی اور مومنین سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے، اور اس کی غرض و آیت یہ بتائی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تاکہ تمہارے قلوب کی تطہیر ہو، تمہارے قلب پاک ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ تم کو ایک ٹریننگ دینے کے لیے یہ مہینہ دیا گیا ہے، ایک تدریب کے لیے یہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی جلال و عظمت کا شعور پیدا ہو، انسان کو اس بات کا احساس پیدا ہو کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کیا ہے، وہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کی طاقت کیا ہے، وہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اور وہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات کیا ہے۔ جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اسی کو ہم تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ عزیز ساتھیوں، جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بے شمار بشارتیں دی ہیں، اور اللہ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں، اور جزا دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ہے، کتنا وسیع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کا شعور انسان صرف اس مثال سے لگا سکتا ہے کہ ساری کائنات کے درختوں کو، شجروں کو قلم بنا دیا جائے، ساری کائنات کے ابحار سمندروں کو اس سیاہی بنا دی جائے اور اللہ رب العالمین کی تعریف لکھتے چلے جائیں۔ یہ ساری کائنات کے سمندر جن کی سیاہی بنائی گئی ہے، یہ ساری کائنات کے اجزاء شجر جن کے درخت، جن کے خرم بنائے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر بڑا ہے، اس قدر بڑا ہے کہ یہ چھوٹی سی عقل، ساری کائنات کے جن و انس سب کی عقل اللہ کی ذات کو سمجھ نہیں سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہماری عقلیں، اس لیے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کے زمینوں کو، آسمانوں کو، جتنے عالم سب کو اپنی ہتھیلی میں اٹھائے اور پوچھے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، خدا آئے گی پوچھے گا کہ بتاؤ آج بادشاہ کس کے لیے؟ سارے کہیں گے للہ الواحد القہار، کہ اس اللہ بادلوں کے لیے، اس بادلوں لا شریک کے لیے۔ تو ایسے اللہ کی عبادت کے لیے، ایسے اللہ کا تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے مقرر فرمائے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، غور کرتے چلے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نیکیوں کے لیے، مختلف نیک کاموں کے لیے نیکیوں کو مختص فرمایا، اور حدیث پاک میں نیکیوں کی تعداد بھی بتا دی کہ آپ کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، الف لام میم پڑھتے ہیں تو الف پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس طرح آپ کو نیکیوں کی تعداد بتائی گئی، لیکن روزے کی عظمت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی
اللہ اشتراه من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں لوگوں کے مالوں کو جانوں کو خریدنا چاہتا ہوں جنت کے عوض. اور وہ جنت کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں ایک کمان برابر جگہ. دوسری جگہ آتا ہے ایک چھڑی کے برابر جگہ دنیا ماں کی یہاں سے بڑھ کر ہے اس سے زیادہ قیمتی. جہاں کی ایک سب جگہ دنیا کے جو کچھ نعمتیں ہیں، جو کچھ بادشاہیں ہیں، جو کچھ سلطنتیں ہیں، جو کچھ خزانے ہیں، ان سب سے بڑھ کر ایسی جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزگاروں سے وعدہ کر رہا ہے. اس رمضان کے اندر تلاوت کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، صوم کی پابندی کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ ان کے لیے ان کے اعزاز میں اس جنت کے اندر بھی ایک خاص دروازہ اللہ نے مختص فرمایا جس کا نام ریان ہے. اس سے صرف روزدار داخل ہوں گے، اس سے صرف اور صرف روزدار داخل ہوں گے. اور روزدار کی عظمت یہ ہے کہ روزدار کے منہ سے آنے والی جو بدبو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے. عزیز ساتھیوں، ایسی عظیم عبادت اس ایک ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے تاکہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو. عزیز ساتھیوں، جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کے تمام مشکلات خود بخود حل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جس نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا، جس نے اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کر لیا، پھر اس کے لیے کوئی مصیبت نہیں رہتی، کوئی مشکل نہیں رہتی. اللہ نے متقی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک وہی لوگ عزت والے ہیں جو تقوی میں ملے. دنیا کے مال و منصب کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں. اللہ کے نزدیک اگر کسی چیز کی قدر ہے تو وہ تقوی کی قدر ہے، وہ اللہ کا ڈر، وہ اللہ کا خوف، وہ اللہ کی خشیت جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ انسان رات کی تاریکی میں، تنہائیوں میں اللہ کو جب یاد کرتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہوتا ہے، اللہ کا تقویٰ اس کے اندر ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان کسی قسم کے ذنوب کا ارتکاب نہیں ہو سکتا. جہاں تقویٰ نہیں ہوتا وہاں معصیت ہوتی ہے، جہاں تقویٰ ہوتا ہے وہاں معصیت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہ وہ تقویٰ ہے جو انسان کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے تو انسان بھاری سے بھاری مصیبت کو بھی مصیبت نہیں سمجھتا، بھاری سے بھاری مشکل کو بھی مشکل نہیں سمجھتا. اس لیے کہ اس کا توکل اللہ پر ہو جاتا ہے. اور اللہ کہتا ہے وَيَتَوَكَّلَ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اسی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس ایک ماہ کے روزے فرض کیے گئے ہیں. اور روزہ نام ہے رک جانے کا. جیسا کہ آپ نے مجھ سے بیشتر مقرر سے بڑی بصیرت افروز تقریر سنی کہ روزہ نام ہے رک جانے کا، برائیوں سے رک جانے کا. رمز کہتے ہیں جلانے کو، آن کہتے ہیں کہیں کو. روزہ ہر آن انسان کے گناہوں کو جلاتا ہے، انسان کے گناہوں کو ختم کرتا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ روزے کے اندر تقویٰ پیدا ہو، انسان روزے کا حق ادا کرے. اور روزے کا حق روزہ مکمل کب ہوتا ہے کہ انسان کے تمام روزہ کب ہوتا ہے. صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، انسان کے کان کا بھی روزہ ہے. آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ جب برائی کی طرف نظر پڑے تو آدمی اس آنکھ کو بند کر لے یا اس آنکھ کو پھیر دے. جب کان میں کوئی بری آواز
کہ جنت کے اندر ایسی ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، وہ کم سارے جزاء بما کانوا یعملون۔ اس دنیا کے اندر جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنتیں رکھی ہیں، یہ حوریں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا عزیز ساتھیوں، اس دن چہرے چمک رہے ہوں گے 14 رات کے چاند کی طرح، لساہیہ راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ۔ اللہ کھول کھول کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں، اے متقی لوگوں، تمہارے لیے میں نے جنت کے اندر نہریں رکھی ہیں، تمہارے اندر جنت کے اندر مسندیں ہیں، گاؤں تکیے لگائے تم بیٹھو گے، وہاں تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، راحت ہی راحت، سلامتی ہی سلامتی، ہمیشہ کی نعمتیں، نہ ختم ہونے والے پھل، نہ ختم ہونے والی نہریں، ہر چیز کی نہر کا تذکرہ ہے۔ عسل مصفا مزاجا سلسبیلا لبنا خالصا، جگہ جگہ اللہ نے اعلان کیا کہ شہد کی نہریں ہیں، لبن خالصا ہے، مزاج سلسبیلا ہے، کافور کی آمیزش والی شراب ہے تمہارے لیے، ہر قسم کی مقصورات فطریہ کہ تمہارے لیے بہترین پورے ہیں، قصور ہیں، بڑے بڑے قصر ہیں، بڑے بڑے ایسے محلات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آسائش و زیبائش رکھی ہے جس کے اندر ایک اینٹ سونے کی، ایک آنٹ چاندی کی ہے، موتی کا مشک اس کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کر کر کے تمہیں تقویٰ پیدا کرنے کی ترغیب کر رہا ہے، اور اسی تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک ماہ کے روزے فرض کیے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ہلاکت کی بات کی ہے، اس شخص کے لیے آپ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو رحمت عالم کبھی استعمال نہیں کرتے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر نبی پر چڑھ رہے تھے، آپ نے تینوں چیزوں پر قدم رکھا اور آمین آمین کہا۔ جب صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج ایک نئی حرکت کی ہے کہ آپ نے تینوں دفعہ آمین آمین کہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور اپنی جنت کا سامان نہ کرے۔ پھر دوسرے سینے میں قدم رکھا تو کہا کہ رمضان مبارک کو پائے اور جنت حاصل نہ کرے۔ ایسے شخص کو بدنصیب قرار دیا۔ عزیز ساتھیوں، اس بدنصیبی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اور یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں سب کی سب ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان، کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر نعمت فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اللہ کی ذات ہی صرف باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا کے تمام ساز و سامان جن کے بارے میں اللہ نے کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ صرف اور صرف مال، دولت، بچے، ساری چیزیں دنیا کی زینت ہے، لیکن باقیات الصالحات جو ہے وہ نیک اعمال ہے، وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ ہے۔ عزیز ساتھیوں، انسان کی زندگی میں اگر تقویٰ نہ ہو تو پھر اس کی زندگی بے فیض ہے، وہ ہر قدم پر کامیاب ہوتے ہوئے بھی ناکام ہے۔ اس لیے کہ جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کی خشیت نہیں، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ آدمی حق پر، آدمی اللہ کی توحید پر، اللہ کی راہ پر، نیکی کی راہ پر اسی وقت قائم و دائم رہ سکتا ہے جب اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اسی تقوی کے لیے اللہ نے اس جنت کی بشارت دی ہے، اسی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جگہ جگہ مومنین کا جہاں ذکر رہا ہے انہیں تقوی کی پابندی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، انہیں تقوی کی پابندی کی بھی تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد آدمی کسی بھی وقت ایمان سے غافل ہو سکتا ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کا، دل سے اقرار کا، اور عمل بالجوارح کا، اس اعضاء سے کر کے دکھلانے کا، عمل کرنے کا نام ایمان ہے، اور یہ ایمان بڑھتا بھی ہے جب کم بھی ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس ایمان کی حفاظت اگر ہم کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف اس تقوی کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وسارعوا الی المغفرہ، کہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، وہ جنت
اللہ کہتا ہے کہ تم اس دولت سے جنت کی طرف جو متقین کے لیے بنائی گئی ہے، جو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس نیک عمل کو ہم حاصل کرنے کے لیے، اللہ نے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہمارے لیے بے شمار موقع رکھے، بے شمار موقع رکھے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پہلی جو امتیں تھیں ان کے نامۂ اعمال زیادہ ہوتے تھے، ان کی نیکیاں زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے کہ ان کی عمریں زیادہ تھیں۔ وہ کوئی 500 سال، کوئی 1000 سال، کوئی 200 سال جیا کرتے تھے، لیکن ہم لوگوں کی عمریں انتہائی قلیل ہے، تو ہم ان سے سبقت کیسے لے جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری اشرے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس عظیم عبادت کو جو 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موقع رکھے ہیں کہ انسان تقویٰ پیدا کر لے، انسان جنت کو حاصل کر لے۔ کہیں ارشاد فرمایا گیا کہ آدمی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے۔ وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے یا دو مل جائے، ان کی خدمت کرے اور جنت حاصل کر لے۔ مختلف مقامات پر اللہ نے مومنوں کو بخشنے کے لیے، جنت کے انعامات سے نوازنے کے لیے مختلف ذریعے رکھے ہیں، مختلف موقع رکھے ہیں۔ آج ہمیں ایک موقع عظیم آیا ہے، وہ اس رمضان المبارک کی شکل میں ہے، اس عظیم مہینے کی شکل میں ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو غنیمت جان لیں، عزیز ساتھیوں، زندگی میں ایک ایک دن جو ہمارا کم ہو رہا ہے وہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، اس لیے کہ ہر شخص کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو بنایا، تقدیر کو لکھوایا، اور تقدیر لکھی گئی کہ کون آدمی کب پیدا ہوگا اور کب مرے گا، اور موت کا ایک دن متعین ہے، وہ کبھی ہٹنے والا نہیں، تبدیل ہونے والا نہیں۔ عزیز ساتھیوں، اللہ پر ایمان، اللہ کا تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں آنے والا مہینہ، آنے والا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہم میں سے بے شمار تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہم میں نہیں۔ اسی طرح ہم مستقبل کی کیفیت کو نہیں جانتے کہ مستقبل میں ہمیں پھر یہ رمضان ملنے والا ہے یا نہیں، اس لیے کہ ہم اس رمضان کی اندر تقویٰ پیدا کر کے اللہ کے اس وعدے کے مطابق اس جنتوں کے حقدار بن سکتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس جنت کو متقین کے لیے بنایا۔ تو عزیز ساتھیوں، جس نے اس رمضان کی قدر کی، جس نے اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو تیار کر لیا، جنت کا حقدار بنا لیا، جو اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو پاک کر لیا، مختلف موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا سامان مقرر کیا ہے کہ تہجد میں اگر آپ قیام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم ایسے عظیم موقع کو کھو رہے ہیں، اور رمضان میں عبادتوں کے جو نیکیوں کے حسنات کے جو درجات ہیں وہ زیادہ کر دیے جاتے ہیں، 10 کہیں 700 کہیں 70، اور انسان کو بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک اجر و ثواب کی بشارت دی گئی۔ لیکن شرط کیا ہے